السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. رحمت دو جہاں حامی بے کساں، رحمت دو جہاں حامی بے کساں، شاہ کون و مکان وہ کہاں میں کہاں، رحمت دو جہاں حامی بے کساں، شاہ کون و مکان وہ کہاں میں کہاں، رہبر رہبراں، سرور سربراں، رہبر رہبراں، سرور سربراں، تاجدار شہاں وہ کہاں میں کہاں، ان کی خوشبو سے مہکے چمن در چمن، تذکرے آپ کے انجمن انجمن، چاند کی چاندنی، تاروں کی روشنی، چاند کی چاندنی، تاروں کی روشنی، ان کے رخ سے آیا وہ کہاں میں کہاں، رحمت دو جہاں حامی بے کساں، شاہ کون و مکان وہ کہاں میں کہاں، ماحل کا خوشنما دل کشا دل ربا، مصطفیٰ مجتبی، رہنما پیشوا، انگنت خوبیاں، جملہ محبوبیاں، ہو سکے نہ
لیے بے کساں شاہ کون و مکان، وہ کہاں میں کہاں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، حاجت روا بھی ہے، بگڑی کو بنانے والا بھی ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں، امام الاولین امام الاخرین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، کائنات کے پروردگار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے اوصاف کے ساتھ نوازا ہے۔ اس میں سے نبی علیہ السلام کی نمایاں خصوصیت کہ کائنات کے پروردگار نے حضور علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے مبعوث فرمایا۔ شاعر کہتا ہے کہ خاک اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، خاک اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، رحمت عالم کا پیغام سنا دیتے ہیں۔ ذکر سرکار چلے جب بھی جہاں دل میں، فکر و احساس کی نئی شمع جلا دیتے ہیں۔ ان کے ذکر کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں، ان کے ذکر کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں، جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی رحمت عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی لغت میں دو چیزوں کے مجموعے کو رحمت کہتے ہیں۔ الرحمت الرقت والتعطف، یعنی رقت احساس مہربانی کو رحمت کہا جاتا ہے۔ اللہ بھی رحمان، اللہ رحیم، اللہ رحمان، اللہ رحیم۔ اللہ کی صفت رحمت میں رقت شامل نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے صفت رحمت عطا فرمائی ہے، اس میں رقت، مہربانی، اس میں احساس اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ رب کا قرآن نبی علیہ السلام کی اسی رحمت کا تذکرہ کرتا ہے، اسی کریمی کا، اسی رحیمی کا تذکرہ کرتا ہے۔ آپ ایڈوانس سبحان اللہ کہیں تو قرآن پڑھتے ہیں ذرا۔ قال اللہ تبارک و تعالی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فی مقام آخر وما
نبی علیہ السلام کو اللہ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ عالمین، عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں ایک جہان کو، عالمین کہتے ہیں تمام جہانوں کو۔ عالم یہ جو ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ انسانوں کا ایک عالم ہے، جنات کا ایک عالم ہے، ایک عالم ارواح، ایک عالم برزخ، ایک عالم حشر، ایک عالم قبر۔ اسی طرح تمام مخلوقات کا الگ الگ جہان، اور میرا نبی صرف ایک انسانوں کے لیے رحمت بن کر کے نہیں آئے، بلکہ کائنات کے پروردگار نے اعلان فرما دیا، یہ میرے نبی کی نبوت کا اعلان، یہ میرے نبی کی رحمت للعالمین کا اعلان۔ کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے، میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لیے اللہ نے اعلان فرما دیا، دیکھیے تو صحیح نا، کوئی نبی آیا ایک بستی کا نبی بن کر کے آیا، کوئی نبی ایک شہر کا نبی بن کر کے آیا، کوئی نبی کنبے کا نبی بن کر کے آیا، کوئی نبی قبیلے کا نبی بن کر کے آیا، لیکن جب باری آمینہ کے لال کی آ گئی، جب باری عبداللہ کے لخت جگر کی آ گئی، جب باری آمینہ کے نور نظر کی آ گئی، جب باری وہابیوں اور سنیوں کے پیر کی آئی، کائنات کے پروردگار نے اعلان فرما دیا، میرے محبوب پیغمبر وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اگر یہ قرآن سچا ہے، اگر یہ تیرا نبی سچا ہے، پھر تو ہم پر اپنا عذاب پتھروں کا نازل کر دے۔ اب دیکھیے حالات کی آپ سنگینی دیکھیے، یہ کون دعا کر رہے ہیں؟ مکہ کے مشرک دعا کر رہے ہیں، نبی علیہ السلام کو ستانے والے، میرے نبی کو دکھ دینے والے، میرے نبی کو پتھر مارنے والے، میرے نبی کو تکلیفیں پہنچانے والے آج خود ہی اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہیں۔ لیکن کائنات کا پروردگار کیا کہتا ہے؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ، اللہ نہیں عذاب میں مبتلا کرے گا، اللہ عذاب نازل نہیں کرے گا۔ اے اللہ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ تو تیرے نبی کے دشمن، یہ تو تیرے نبی کو ستانے والے، یہ تو تیرے نبی کو تکلیفیں دینے والے خود ہی عذاب مانگ رہے ہیں، آج عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ ان کو برباد کیوں نہیں کر دیا جائے گا؟ ان کو نیست و نابود کیوں نہیں کیا جائے گا؟ ان سارے سوالوں کا جواب اللہ نے ایک جملہ میں ارشاد فرما دیا۔ کائنات کا پروردگار کہتا ہے ان سارے سوالوں کا جواب ایک ہی ہے، بنتا تو یہی ہے کہ یہ تیرے دشمن میرے دشمن، ان کو برباد کر دیا جائے، نیست و نابود کر دیا جائے، لیکن ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ اور میرا محبوب پیغمبر اس وجہ سے عذاب نہیں بھیج رہا کیونکہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تو ان کے درمیان خود موجود ہے، اور ہم نے تیری ذات کو سراپائے رحمت بنایا ہے۔ جب تک تو ان کے درمیان ہے، میں ان کافروں پر بھی اپنا عذاب نازل کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں۔ میرے نبی کی رحمت، حضور علیہ السلام جب تک مکہ میں رہے عذاب نہیں آیا، لیکن آپ جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے کر آگئے تو لکھا ہے علماء نے کہ پھر مکہ والوں پر قحط سالی کا عذاب آیا، پھر کبھی بدر کے انداز میں ان پر عذاب آیا، ان کو نیست و نابود کر دیا گیا، ان کے بڑے بڑے سرداروں کو کاٹ کر کے رکھ دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر، نبی علیہ السلام کی رحمت تمام جہانوں کے لیے آپ کی رحمت ہے۔ آئیے دیکھیے تو صحیح نا، حضور علیہ السلام کی رحمت کا آپ اندازہ لگائیے۔ فتح مکہ ہے،
آپ فاتح بن کر کے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، 10,000 فداکار، 10,000 جانثار، 10,000 آپ کے غلام آپ کے ساتھ ہیں۔ کیا انداز ہوگا میرے نبی کا؟ مجھے یوں کہنے دیجئے، ایسا لگ رہا ہوگا جیسے چاند ستاروں کے گرد مکہ میں داخل ہو رہا ہے۔ میرے نبی شاہانہ انداز میں فاتح مکہ بن کر کے آپ تشریف لے کر کے آ رہے ہیں۔ آج ساروں کی ٹانگیں کپ کپ آ رہی ہیں، بڑے بڑے سردار لڑز اٹھے ہیں کہ یہ تو سردار بن کر آگے، یہ تو فاتح بن کر کے آگے، ان کو اپنے ظلم اور ستم یاد آگے، ان کو یاد ہے ہم نے ان پر کیا کیا کچھ نہیں کیا، ہم نے ان پر گندی اوجری کو رکھا، ہم نے ان پر پتھر مارے، ہم نے ان کو لہو لہان کیا، ہم نے ان کے غلاموں کو تپتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا، ہم نے ان کے غلاموں کو اونٹنیوں کے درمیان رکھ کر کے چیر کر کے 2 ٹکڑے کر دیا، ہم نے آل یاسر پر ظلم و ستم کیے۔ میرے نبی کو ایک ایک ظلم یاد ہے، میرے نبی کو ایک ایک ستم یاد ہے۔ یہ جو ظلم پہنچانے والے یہ بھی کب کب آ رہے ہیں۔ آج ہماری خیر کوئی نہیں، کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ فاتح بن کر کے بادشاہ آیا ہو، اس شہر کو نیست و نابود نہ کیا ہو، ان کی گردنوں کو تن سے جدا نہ کیا ہو۔ ان کی آنکھوں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا، ہر بار ایسا ہی ہوا۔ آج تو یہ وہ فاتح بن کر آیا ہے جن پر ہم نے خود ظلم و ستم کیے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر تشریف لے کر کے آئے، اب میرے نبی کا اعلان سنیے نا۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اور جاؤ مکہ کے مشرکو، اے مکہ کے کافرو، مجھے تمہارے تمام ظلم و ستم یاد ہیں۔ میرے نبی نے کھلا اعلان فرمایا، حضور کا اعلان سنیے۔ آپ فرماتے ہیں، اہل مکہ والو، جو شخص اپنا دروازہ بند کر دے، گھر میں چھپ جائے، اس کو بھی امان ہے۔ جو مسجد حرام میں داخل ہو جائے، اس کو بھی امان ہے۔ جو حضرت ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، اس کو بھی امان ہے۔ جو بھاگ جائے، اس کا تعاقب نہیں کیا جائے گا، اس کو بھی امان ہے۔ بچوں اور بوڑھوں پر ظلم نہیں کیا جائے گا، عورتوں پر بھی ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، ان کو بھی امان ہے۔ بچوں کو بھی امان ہے، بوڑھوں کو بھی امان ہے، عورتوں کو بھی امان ہے۔ جو گھر میں چھپ جائے ان کو بھی امان ہے، جو مسجد میں آ جائے ان کو بھی امان ہے۔ میرے نبی کا ایک یار بول پڑا، عرض کرتا آقا یوں کیوں نہیں کہہ دیتے، اور تم سبھی کو امان ہے، تم سبھی کو معافی ہے۔ پھر میرے نبی نے اعلان فرما دیا، میرے نبی فرماتے ہیں، جاؤ مکہ کے مشرکو، آج میں تم سے کوئی بھی بدلہ نہیں لیتا، لا تسریبا علیکم اليوم، جاؤ آج میں تم سب کو ہی معاف کرتا ہوں۔ پھر آپ کو سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی رحمت ہے، یہ میرے نبی کی رحمت ہے کہ میرے نبی نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ ہی نہیں لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، حضور علیہ السلام باقی بھی نبی نا، اور باقی نبیوں نے اللہ سے رحمت مانگ کر کے لی، اور میرے نبی کو اللہ نے رحمت بنا کر کے مبعوث کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آؤ دیکھیں نا، حضور قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تلاوت کرتے کرتے ایک آیت، آپ کی تلاوت کرتے دوران ایک آیت آئی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نا اللہ سے کہا اپنی قوم کے بارے میں، اے اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو فإنہم عبادک، تیرے بندے ہیں، عذاب دے تیرے بندے ہیں، معاف کر دے تیرے بندے ہیں، میرے ہاتھ کھڑے ہیں۔ میں اپنی امت کے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں کچھ بات نہیں کرتا، عذاب دے تو تیرے بندے ہیں،
معاف کر دے تو تیرے بندے۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے جب قرآن کی یہ آیت پڑھی اور قرآن کی یہ آیت پڑھ کر کے میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آگے، میرے نبی زارو قطار رونے لگ جاتے ہیں۔ کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے لبوں پر جملہ آیا فرفع بیدیہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا دیا اور وقال اللہم امتی اللہم امتی وبکا، اور میرے نبی زارو قطار رونا شروع کر دیتے ہیں۔ کائنات کا پروردگار جو سبھی کچھ جانتا ہے، جاننے کے باوجود بھی اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور کیا کہا؟ اذهب الى محمد فاسألہ ما یبکیکا، اور جا جبریلہ جلدی چلا جا کر کے میرے محبوب پیغمبر سے پوچھ کر کے آنا میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں، میرے نبی روتے کیوں ہیں، میرے نبی کی آنکھوں میں یہ اتھرو کیسے ہیں۔ جبریل آیا، بھاگتا ہوا آیا، میرے نبی کی خدمت میں آیا، رب کا پیغام لے کر کے آیا، آ کر کے عرض کرتے آقا رب نے بھیجا ہے، پیغام دے کر کے بھیجا ہے، بتلائیے نا آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں، آپ روتے کیوں ہیں، آپ کی آنکھوں میں اتھرو کیوں ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل دیکھنا، یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تیرے بندے عذاب دے تو تیرے بندے، معاف کر دے تو تیرے بندے ہیں، لیکن میں تو اپنی امت کو یوں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنی امت کے لیے نہیں کہہ سکتا اللہ تیرے بندے، عذاب دے تیری مرضی ہے، معاف کر دے تیری مرضی ہے۔ میں اپنی امت کے بارے میں پریشان ہوں، میری امت کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اللہم امتی اللہم امتی۔ جبریل گیا رب کے پاس پیغام لے کر کے گیا، اللہ تیرا نبی اپنی امت کے بارے میں پریشان ہے، اللہ نے پیغام دے کر کے بھیجا ہے، اگر پیغام آپ کو پسند آئے، اگر اس میں آپ کا تذکرہ آئے تو محبت سے مسجد گونج جانی چاہیے۔ کائنات کے شہنشاہ نے پیغام بھجوائے، جبریل پیغام لے کر کے آگے، اور میرا سونا نبی اللہ کہتا ہے اپنی آنکھاں جو اتھرو صاف کر لے، اور میرا سونا نبی اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر لیجئے۔ کائنات کے پروردگار نے کہا ہے سنرسی کا امنا سنرسی کا فی امتی کا ولا نسو کا، اور میرا سونا نبی ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں بھولیں گے نہیں۔ میں اندہ ترجمہ اپنی زبان چ اپنے الفاظاں چ یوں میں نے کیا، اگر پسند آئے تو بولیے گا۔ کائنات دا شہنشاہ آخدے امنا سنرسی کا فی امتی کا ولا نسو کا، اور میرا سونا نبی اپنی اکھاں چو اتھرو صاف کر لے، تو جویں آکھیں گا اسی اونچے ہی کر لوائیں گے۔ سنرسی کا فی امتی کا ولا نسو کا، راضی کرنے کا اور میں کیا معنی کروں۔ اے محبوب ہم تجھے راضی کر دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے میرا نبی تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک آخری امت کو جنت میں نہیں لے کر کے چلے جائیں گے۔ اِنَّا سَنُرْزِقَ فی امتی کا ولا نسو کا۔ اور آؤ چلیں، بات آئی ہے تو کہہ دیتا ہوں، اللہ نے قرآن پاک میں بھی یوں ہی اعلان فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ میرا محبوب پیغمبر ہم تجھے اتنا عطا کریں گے کہ تو راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اپنے نبی سے وفا کیجئے، جب کوئی کام نہیں آئے گا میرے نبی کی دعائیں کام آئیں گی۔ حضرات گرامی قدر آؤ نا، میرے نبی نہیں بھولے، عرشوں پر بھی جا کر کے آپ کو نہیں بھولے ہیں۔ میرے نبی معراج کی رات جنت کی سیر کر کے جب رب کائنات سے مکالمہ ہوا، آپ رب کائنات سے گفتگو ہوئی، تو میرے نبی نے رب کبریا کی خدمت میں تحفہ پیش کیا، اور کیا تحفہ ہے؟ التحیات للہ
والصلوات والطیبات، اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری عبادتیں تیرے لیے، ہر قسم کی پاکیزہ کلمات تیرے لیے۔ جب میرے نبی نے یوں کہا نا، اللہ نے آگے سے میرے محبوب پیغمبر کو بھی عطا کیا، اور کیا کہا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ جب یہ بات کہی نا اللہ نے، اور میرا سوہنا نبی آپ پر بھی سلامتی ہو، آپ پر بھی رحمت ہو، میرے نبی نے فوری وہاں پر رب کبریا کے سامنے عرض کر دیا، اللہ صرف مجھ پر نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ صرف مجھ پر نہیں، اپنے سارے نیک بندوں پر تیری رحمت ہو، اپنے سارے نیک بندوں پر تیری سلامتی ہو۔ جب جبریل نے یہ سنا نا، تو جبریل کی زبان سے کلمات ادا ہوئے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمات جبریل نے کہے، اللہ اور اس کے رسول کو یہ کلمات اتنے پسند آئے، اللہ نے یہی کلمات نماز کے اندر پرو کر کے رکھ دیے۔ نماز میں یہی تسبیح اللہ نے بنا دی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سبحان اللہ، میرے نبی کی رحمت۔ اور آئیے حضرات گرامی قدر، میرے نبی کی رحمت عورتوں کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، حیوانات کے لیے۔ میرا دل چاہتا میں ایک میں عرض کرتا چلا۔ عورت کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کیا جاتا تھا، لیکن جب میرے نبی آئے ہیں سبحان اللہ، میرے نبی نے عورتوں کو کیا حقوق نہیں عطا کیے ہیں۔ آج کی عورت یہ کہتی ہے اسلام نے ہمیں دیا کیا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں اسلام نے کیا دیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، عورتوں کو مردوں کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے نبی علیہ السلام نے طلاق کے قواعد و ضوابط کو مرتب فرمایا کہ عورت کے لیے جب دونوں عورت اور مرد کا رہنا مشکل ہے، پھر طلاق کا راستہ اختیار کر لیا جائے۔ دوسرا، عورت کو مرد کی زیادتی سے محفوظ رکھنے کے لیے اللہ نے عورت کو خلا کا حق دے دیا ہے، اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو وہ خلا لے سکتی ہے۔ ایک عورت کے ساتھ بیک وقت کئی مردوں کے نکاح کو نبی علیہ السلام نے ممنوع قرار دے دیا۔ ایک عورت کے ساتھ ایک وقت میں ایک ہی مرد نکاح کر سکتا ہے۔ مردوں کی طرح عورتوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا نبی علیہ السلام نے یکساں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور بیٹی کی پرورش پر ایک یہ تھا کہ بیٹی زندہ درگور کی جایا کرتی تھی، اور بیٹی پیدا ہوتی تو لوگ شرمندہ ہو جایا کرتے۔ میرے نبی نے قانون بنایا کہ جو اپنی بیٹی کی پرورش کرے گا جنت مجھ سے آ کر کے لے لے، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے نبی نے بیٹی کو عزت عطا کی ہے، اور حضور نے فرمایا جو عورت اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرتی ہے جنت کی ضمانت، جنت کی بشارت مجھ سے لے لے۔ نبی علیہ السلام نے قانون بنایا ہے جو عورت کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے اس کے لیے سنسار کرنے کا حضور نے حکم ارشاد قانون اسلام نے بنایا ہے کہ اس کو زندہ پتھر مار کر کے سنسار کر دیا جائے۔ میرے نبی نے بیوہ اور مطلقہ عورتوں کو نکاح کی اجازت دے دی۔ پہلے نہ تھی، بیوہ ہو جاتی تو عورت ختم ہو جاتی، مطلقہ عورت ختم، رشتہ داریاں ختم۔ میرے نبی نے یہ قانون بنایا ہے، میرے نبی نے یہ اصول بنایا ہے، بیوہ کے ساتھ نکاح، مطلقہ کے ساتھ نکاح کی اجازت دی ہے۔ اور میرے نبی نے ماں کو باپ کے مقابلہ میں 3 گنا زیادہ حسن سلوک کا مستحق بنایا ہے۔ حضور فرماتے ہیں ماں کا زیادہ حق ہے، ماں کا 3 گنا حق ہے اور باپ کا 1 گنا حق ہے۔ اور اللہ نے عورت کو ماں کے روپ میں عزت عطا فرمائی ہے۔ آج بھی اگر کوئی عورت یہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، میں اسلام کے دائرے میں نہیں رہنا چاہتی، یاد رکھیے گا میرا جملہ، جب بھی کوئی ماں بہن بیٹی اسلام کے دائرے سے باہر نکلے گی اس کی عزت، اس کی آبرو محفوظ نہیں رہے گی۔ اسلام
عزت والا مذہب، اسلام پردے والا مذہب ہے، اسلام حیا سکھاتا ہے، اسلام جو ہے وہ محبت سکھلاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، یتیموں کے ساتھ بھی نبی علیہ السلام نے، یتیموں کے ساتھ حضور کی رحمت کیسی۔ نبی علیہ السلام ایک روز عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے کر کے جا رہے، میرے نبی نے ایک یتیم کو دیکھا، اس یتیم کے گلے کے اندر پھٹا پرانا لباس ہے، پرانا لباس۔ حضور فرماتے ہیں بیٹا آج سبھی نے نئے جوڑے پہنے، آج تو عید کا دن ہے، خوشیوں کا دن ہے، آج تو نے پرانا لباس پہنا ہوا ہے۔ حضور کی غمخواری تو دیکھیے اور میرے نبی کی رحمت تو دیکھیے۔ میرے نبی اس بچے سے پوچھنے لگے، وہ عرض کرتے آقا میں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو یتیم ہوں، لوگوں کے پاس تو باپ موجود ہے، ان بچوں کو باپ نے اچھے کپڑے خرید کر کے دے دیے، میرے پاس باپ موجود نہیں ہے، میرے پاس لباس بھی نہیں ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ومار رمیتا والے ہاتھوں سے اس بچے کے آنسو صاف کیے اور میرے نبی فرماتے ہیں آنا بیٹا میں تجھے کپڑے دلواتا ہوں۔ حضور علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا ان کو کپڑے پہنائیے، اور میرے نبی نے وہاں پر تاریخی جملہ ارشاد فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں بیٹا گھبرانا نہیں ہے، آج سے یہ نہیں کہنا کہ میرا باپ میرے سر پر نہیں ہے، آج کے بعد عائشہ تیری ماں ہے، محمد تیرا باپ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی کی تعلیم دیکھیے تو میں قربان جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص شفقت اور محبت کے ساتھ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھ دیتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ ان بالوں کی گنتی کے برابر اسے نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ یہ میرے نبی کی رحمت ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو یتیم کی کفالت کرتا ہے، کسی یتیم بچے کی پرورش کرتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں آنا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا۔ حضور نے یہ دو انگلیاں یوں اشارہ کر کے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں جو یتیم کی کفالت کرتے ہیں، یتیم بلا اپنے خاندان کا ہو بلا کسی غیر کا ہو، اس کی پرورش، اس کا خیال، اس کی کفالت کرتا ہے، کل قیامت والے دن جنت میں وہ ایسے میرے ساتھ ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں۔ حضور اسلام کی تعلیم، یہ میرے نبی کی رحمت۔ نبی علیہ السلام غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ سبحان، آج غریب فقیر مسکین پریشان ہو جاتے ہیں، دیکھیے گا میرے نبی کی رحمت۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن نا مسجد میں دو گروہ بنے ہوئے، ایک میں بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے، ایک گروہ کے اندر نا فقیر غریب مسکین لوگ بیٹھے ہوئے۔ میں ذرا الگ بیٹھا ہوا منظر دیکھ رہا ہوں، اور آپ کیا فرماتے ہیں اِذْ دَخَلَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اچانک سے دیکھا وہاں سے حضور بھی تشریف لے کر آگئے۔ سبحان، حضور تشریف لے کر آگئے، اور میں نے کیا دیکھا کہ حضور چلتے چلتے جہاں پر فقیر مسکین غریب لوگ بیٹھے تھے آپ اس گروہ میں جا کر کے تشریف فرما ہوگے۔ سبحان، اور میں نے جب یہ منظر دیکھا نا تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں بھی اٹھا اور میں بھی ان غریبوں میں جا کے شامل ہو گیا۔ میں دیکھوں تو صحیح حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ میرے نبی جا کر کے بیٹھ، جملہ سنیے گا، حضور جا کر کے ان غریبوں فقیروں مسکینوں کے پاس جا کر کے بیٹھ گئے، اور میرے نبی کی اب رحمت کا اندازہ لگائیے۔ میرے نبی ان تمام فقیروں سے مخاطب ہوئے، میرے وال ویکھے آگے حضور فرماندے نے آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے، آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ آقا کیا خوشخبری ہے؟ حضور فرماتے ہیں فقراء کے لیے خوشخبری یہ ہے، یہ جو غریب لوگ ہیں یہ امیر اغنیاء لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں نے ان غریبوں فقیروں کا چہرہ دیکھا
تو چمچما رہا تھا، واہ سبحان اللہ، میرے نبی غریبوں کے لیے بھی رحمت۔ اور حضور نے دعا فرمائی، آئی تے اسی پیسے روپے دے پیچھے پاج رہے ہیں نا، تے ہر بندہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہ ہر بندہ امیر بننا چاہتا ہے۔ میرے نبی کی دعا سنیے گا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ السلام نے دعا کی ہے، دعا آپ عرض کرتے ہیں اللہم احینی مسکینہ وامتنی مسکینہ واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اے اللہ مجھے زندگی مسکینوں والی عطا کرنا، ایک ڈنگ نہ ملے میں کھا کے تیرا شکر ادا کراں، دوسرا نہ ملے میں پھر بھی صبر کراں اور تیرے گیت گاواں۔ حضور فرماتے ہیں زندگی مسکینہ والی، اگر میرے نبی اشارہ کرتے احد پہاڑ سونے کا بن کر میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلتا۔ میرے نبی نے زندگی کیسی پسند فرمائی ہے۔ حضور علیہ السلام کئی دن کھانا نہیں کھایا کرتے، آپ علیہ السلام کئی روز بھوکے رہ کر کے گزارا کیا کرتے، آپ روزہ رکھ کر کے گزارا کیا کرتے، کھجور کھا کر کے گزارا کیا کرتے۔ حضرت ایک دن سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کئی دن گزر گئے، کھانا نہیں کھایا ہے۔ حضرت مولا علی کچھ کھانا لے کر کے آپ کے پاس تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کھانا نہیں کھا رہی ہیں، آپ نے حضرت مولا علی سے اجازت طلب کی، اے علی اے میرے سر کے تاج، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ کھانا اپنے بابا کے پاس لے کر جانا چاہتی ہوں۔ میرے بابا نے بھی آج کئی دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا ہے۔ میرے نبی جب کھانا گھر کے اندر آتا تو میرے نبی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر بھیجا کرتے۔ یہ انداز ہے جنت کے شہزادوں کا انداز ہے، یہ جنت کے سردار کا انداز ہے زندگی گزارنے کا۔ ہمارا آنے والے نسلوں کے لیے بھی ہم نے جمع کر رکھا ہے۔ اور میرے نبی کی دعا آپ عرض کرتے ہیں آقا مجھے موت بھی آئے تو مسکینوں والی موت آئے، اور کل قیامت والے دن مجھے اٹھانا تو مسکینوں کے ساتھ ہی اٹھانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سیدہ کائنات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے میرے نبی نے نصیحت فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں عائشہ احب المساکین وقربیہم، اے عائشہ مسکینوں کے ساتھ محبت کرنا، مسکینوں کو اپنے قریب رکھنا۔ اور اگلا جملہ جو ارشاد فرمایا آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُقَرِّبُكِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اگر تو ان غریبوں کو مسکینوں کو اپنے قریب کرے گی کل قیامت والے دن اللہ تجھے اپنے قریب کر کے رکھے گا۔ بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں نا جن کو اپنے مال بڑی بڑا مان ہوتا ہے، کسی غریب کو دیکھ کر کے ان کے ماتھے پر بل آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ غریب کو مسکین کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ ہمدردی پیار، اپنے خاندان میں بھی ہے تو ان غریبوں سے پیار کیجئے۔ آئیے آخری بات کرتے ہیں اور بات مکمل ہوتی ہے۔ حضور کو بچوں سے بھی بڑا پیار تھا، بچوں کے لیے بھی میرا نبی رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام ایک دن نا حضرت ام قیس رضی اللہ تعالیٰ اپنا شیرخوار بچہ لے کر کے آئی، اور حضور نے وہ بچہ پکڑ لیا اپنی گود میں بٹھا دیا۔ جب بچہ گود میں بیٹھا نا تو بچے نے حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ جب پیشاب کیا تو ماں پریشان ہو گئی کہ حضور کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ میرے نبی نے ڈول منگوایا پانی کا، کہا اس کو پانی کو اوپر بہا دو، بہا دیا گیا۔ میرے نبی کے چہرے پر غصے کے اثرات ہی نمایاں نہیں ہوئے۔ میرے نبی بچوں کے لیے بھی رحمت بن کر گئے۔ آج کسی نے پایا ہوئے نا کاٹن دا سوٹ تے انداز ہی ہو رہے ہیں، لیکن میرے نبی بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ اور ایک دن نا سبحان اللہ، ایک دن حضرت حسن کو میرے نبی نے یوں اٹھایا ہوا ہے اور میرے نبی حضرت حسن کو چوم رہے ہیں۔ سبحان اللہ، میرے نبی حضرت حسن کو بوسہ دے رہے ہیں، آپ کو چوم رہے ہیں۔ میرے نبی کا ایک صحابی حضرت ارقا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ، وہ آپ کے پاس بیٹھے ہوئے کہنے لگے آقا آپ بچوں کو چوم رہے ہیں، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے آج تک کسی بچے کو نہیں چوما، میں تو بچوں کو نہیں چومتا ہوں۔ میرے نبی نے وہاں پر جملہ ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم،
جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جاتا۔ بچوں کے ساتھ پیار محبت، ساڑی مسیطے کو بچہ آ جائے نا تو بابے اس بچارے بچے نو جیون نہیں دیندے ہیں، بھی تو مسیطے آون کی لین کی آئے۔ بچے میرے نبی کی مسجد نبوی میں، میرے نبی کی نمازوں میں بچے موجود ہوا کرتے۔ حضرت حسن حسین آپ کے کندھوں پر سوار ہو جایا کرتے۔ یہ اور کسی نے یہ بات تاریخی جملہ لکھا ہے کہ جب تک آپ کی مسجدوں میں بچوں کی آوازیں آتی ہیں آپ پرسکون رہیں، آنے والی نسل کو آپ نے مسجد کا راہ دکھلایا ہے، ورنہ بچوں کو تو آپ نے بتایا ہی نہیں ہے کہ بیٹا مسجد میں آنا ہے۔ حضرات گرامی کے در آخری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیوانوں کے لیے بھی رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ ایک دن نبی علیہ السلام تشریف لے کر کے جا رہے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود ہیں۔ حضور علیہ السلام کے بعد ایک صحابی آئے، آ کر کے عرض کرتے آقا، انصاری صحابی آ کر کے عرض کرتے آقا میرا جو اونٹ ہے وہ ایک اونٹ جو ہے وہ دیوانہ ہو گیا، لوگوں کو مارتا پھرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو پتہ لینے کے لیے اس باغ کے اندر داخل ہوئے۔ حضور علیہ السلام جب باغ میں داخل ہوئے، نبی علیہ السلام کو نا اونٹ نے دیکھا۔ روایت کے لفظ سنیے گا، فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم حَنَّا وَزَرَفَتْ عَيْنَاهُ، جب اس اونٹ نے جو دیوانہ ہو گیا، پاگل ہو گیا، لوگوں کو مارتا پھرتا ہے، جب اس اونٹ نے میرے نبی کو دیکھا اور بھاگتا ہوا آیا، میرے نبی کے قدموں میں سر رکھ کر کے رونے لگ جاتا ہے اور شکایت کرنے لگ جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لمن ھذا الجمل، اے بتاؤ یہ اونٹ کس کا ہے؟ اونٹ کے بلایا جاتا ہے جس کا اونٹ ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یہ جو اونٹ ہے یہ تیری شکایت کر رہا ہے، انکا تجیعہ وتدعبہ، اس پر سامان زیادہ لاتے ہو، اس کو کھانا کم دیتے ہو۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آئندہ کے بعد ایسے نہیں کرنا۔ صحابی رسول عرض کرتا آقا جیسے آپ کا آرڈر اتنا ہی کام لوں گا جتنا اس کو کھانا دوں گا۔ میں نے کفیت کے انداز میں دیکھتا ہوں اس اونٹ نے سر اٹھایا ہوگا، میرے نبی کے قدموں سے سر اٹھایا ہوگا اور وہ چلتے چلتے میرے نبی کے چہرے کو دیکھتا ہوگا اور میرے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہوا جاتا ہوگا، رب کا شکر ادا کرتا ہوا جاتا ہوگا۔ اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا ہے جو جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہاں سے شروع کروں، کہاں پر جا کر کے ختم کروں؟ میرے نبی کی رحمت تمام جہانوں کے لیے ہے۔ آئیے آپ کے اور میرے لیے بھی اگر حضور کی دعائیں نہ ہوتی تو پہلی امتوں میں انداز یہ تھا گناہ رات کو کرتے، صبح چہرے تبدیل ہو جایا کرتے۔ میرے نبی کی رحمت ہے گناہگار بھی بیٹھے ہیں، خطاکار بھی بیٹھے ہیں، سیاکار بھی بیٹھے ہیں، اس کی دعائیں ہیں کہ کسی کے چہرے پر نہیں لکھا کہ یہ آج گناہ کر کے آیا ہے، کسی کا چہرہ تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ میرے نبی کی رحمت، یہ میرے نبی کی دعائیں ہیں۔ کائنات کا پروردگار ہمیں حضور علیہ السلام سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے اور آپ سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا